جو بندہ اس درود پاک کو اب اس کے فائدے سنیں، اب وہ جو درود پاک ہے وہ درود پاک بھی آپ سن لیں اور اس کے فائدے بھی سن لیں۔ اس درود پاک کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ روز معاشر اس کو پڑھنے والے شخص کا میرے کملی حالے کے ہاں وہ مقام ہوگا جو حضرت بلال کا مقام ہے۔ صرف جمعے کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، اور یہ اس کا پہلا فائدہ ہے۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ کتنی بار؟ 11 بار۔ اچھا، اب دوسرا فائدہ سنیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جو اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا چہرہ روز معاشر اور زندگی میں کبھی مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے گا۔ اس کا چہرہ مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے گا۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے جو اس کو پڑھے گا فرشتے اس کو محبت سے اکرام سے پیش آئیں گے، اور موت کے وقت اس کے فرشتے اس کے خود کام آئیں گے، سختی نہیں کریں گے، خود کام آئیں گے۔ بڑی گہری بات ہے، موت کے وقت فرشتے خود اس کے کام آئیں گے۔ چوتھا فائدہ اس درود پاک کی پڑھنے والے کو کیا ہے؟ اس کو وہ آنکھوں کی وہ روشنی ملے گی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ وہ کیسے؟ حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، میلوں اور میلوں دور حضرت ساریہ ایک کملی والے کے غلام صحابی ہیں، اور وہ غزوے پہ گئے ہوئے تھے، اور دشمن پیچھے سے اچانک حملہ کر رہا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا، اور حضرت عمر نے خطبے میں کھڑے ہو کے وہیں سے کہا ساریہ الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کرنا، دشمن حملہ کر رہا۔ حضرت ساریہ آئے تو وہی لمحہ، وہی وقت، وہی ساتھ، وہی کھڑی بتائی اور فرمایا کہ میرے پاس حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی آواز آئی تھی، اور عمر نے فرمایا تھا ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کر، اور میں نے خیال کیا تو دشمن شب خون مار رہا تھا، اچانک حملہ کر رہا تھا، اور میں نے وہ بس سنتے ہی اس طرف کیا تو دشمن ناکام ہو گیا۔ اس کو وہ آنکھیں ملیں گی جو حضرت عمر کو ملی تھی۔ کتنی دفعہ پڑھنے سے؟ 11 بار پڑھنے۔ اب اگلی سنیں، پانچواں فائدہ، اللہ کریم اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹا دیں گے۔ جب اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، فرشتے، جنات، سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ جس کے سامنے چاہے پردے ہٹا دے، جس سے چاہے پردے دے دے۔ کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، کشف کی دنیا ملے گی، کشف کی دنیا ملے گی۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں جو قبرستان میں جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، قبر والوں کے حالات اور قبر والوں کے واقعات ان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ ہر قبر بول رہی ہوتی ہے، ہر میت بول رہا ہوتا ہے، واقعات کھلتے ہیں، واقعات کھلتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ سے کہا مولا اب مجھ سے کشف ہٹا لے، پردے مجھ میں واپس دے دے، مجھ سے بس میری ہو گئی ہے۔ غسل کا پانی دیکھتا ہوں تو جو بندہ غسل کا پانی بہ رہا، اس غسل کے پانی میں اس کی خطائیں اور جرم بہتے جا رہے ہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ وضو کر رہا تو ہاتھوں سے وہ چیز دھلتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور یا اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور یا اللہ روٹی کھاتا ہوں تو اس کا ذکر ہے، اب ذکر کرنے والی روٹی کو دل نہیں چاہتا کھاتا ہوں، اللہ مجھ سے پردے واپس دے دے، مجھے پردے بس ہٹے ہوئے پردے واپس دے دے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کشف کی صلاحیتیں اللہ اس کو عطا کریں گے، اور کشف دل کی دنیا کو جاننا، قبر کی دنیا کو جاننا، پرندوں کو بولیوں کو جاننا، پرندوں کی حرکات سکنات کو جاننا، پرندوں کی دنیا کو جاننا، جانوروں کی دنیا کو جاننا، جانوروں کے نظام کو جاننا، کیونکہ ہر پرندہ، ہر جانور جو بولتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فرشتہ شیر جو ہے حتیٰ کہ جو دھاڑتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہی کرتا ہے۔
یہ صلاحیتیں ملیں گی۔ اور ساتواں فائدہ اس کو یہ ہوگا، اللہ اسے اپنا دوست بنائے گا اور اس کا نام اس ویڈیو سدا کو لائک رہے اور گا۔ شیئر کریں، اب کریے۔ اللہ اس کو دوست بنا لے گا، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ اور نواں فائدہ، آٹھواں فائدہ یہ ہے، دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو بلند مقام دے گا، دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو عظیم گریٹ کر دے، اور دنیا میں اس کی عزت وقار شان و شوکت ہوگی، اور دنیا میں اس کا مرتبہ ہوگا، اس کی بلندی ہوگی، سر بلندی ہوگی۔ اور نواں فائدہ اس کا یہ ہے، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی دیکھ نہ سکے گا، وہ ملے گا جو کسی کو ملا نہیں۔ اب بتائیں، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اس کو وہ ملے گا جو کسی کو نہیں ملا۔ وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکا، اور وہ ملا جو کسی کو نہ ملا۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے، دل اور جسم کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور 11واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے دل کا برتن وسیع ہوگا، اللہ اس کے دل کی تمام تاریکیاں مٹا کے اس کے دل کو روشن منور کر دیں گے۔ اور 12واں فائدہ یہ ہے، اللہ اسے مخلصین میں اٹھائے گا، مخلصین علی الدین، اللہ مخلصین میں اٹھائے گا۔ اور پتہ ہے مخلصین کون ہوں گے؟ مخلصین میرے کملی والے کے یار ہوں گے، مخلصین آل بیت ہوں گے، مخلصین بڑی بڑے اولیاء، بڑی بڑی ہستیاں، اللہ کے درویش ہوں گے، یہ ہوں گے جو قیامت کے دن اٹھیں گے۔ جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد صرف 11 بار یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اسے مخلصین میں اٹھائیں گے۔ اور 13واں فائدہ، اس درود پاک پڑھنے والی کی زبان میں اللہ وہ تاثیر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ کر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ ہاں۔ اور 14واں فائدہ، اللہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کر کے اسے صحت عطا فرمائے۔ یہ جو بعض مجازیب ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، غوث، قطب، ابدال، قلندر، نقیب، نجیب، ابرار، اور اللہ کی خاص ہستیاں، نیک، یہ جو ہوتے ہیں یہ منہ سے بولتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ بولوں میں وہ زندگی آتی ہے، بولوں میں وہ تاثیر آتی ہے، بولوں میں وہ کائنات آتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے۔ صرف 11 دفعہ پڑھ لیں، تاثیر مل جاتی ہے۔ ایک صاحب سیاسی آدمی ہیں، مشہور ہیں، مجھ سے کہنے لگے، میرے ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا، میں جو بولتا تھا میری بات مان لیتے تھے۔ کہنے لگا ایک بات پہ ایک دفعہ ایک سیاسی آدمی گزرا ہے، حفیظ پیر زادہ، کہنے لگے کوثر نیازی تھا، حفیظ پیر زادہ تھا، بختیار وہ ایک ہو تھا، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھا، اور بھٹو تھا، شاید سارے ہی فوت ہو گئے یا کوئی زندہ ہو۔ کہنے لگے یہ بیٹھے تھے، ایک چیز پہ بحث ہو رہی تھی اور کوئی چیز فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے وہ وظیفہ پڑھا اور جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا کیا خیال ہے، ایسا نہ ہو جائے سارے میرا منہ دیکھیں، کہنے تو نے تو میں مسئلہ حل کر دیا، تیری بات ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اس کے بعد کوئی بھی بات ہوتی تھی میں کہتا تھا میری مان لیتے تھے، یہ وظیفہ ہے۔ کہنے لگے جب سے پیر صاحب گئے ہیں مجھ سے وظیفہ بھی ساتھ لے لیا، مرنے سے پہلے کہنے لگے ادھر آ، کہنے لگے وظیفہ میں تجھ سے ساتھ لیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد تجھے میں وظیفہ نہیں دیتا، اجازت لے لی، وظیفہ لے لیا، اب وظیفہ پڑھتا ہوں وہ فائدہ نہیں ہوتا، آپ اجازت دے دیں اس وظیفے کی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں، لفظ میں نے کیا کہا، ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد ملا، کہنے لگا وہ 100% تاثیر ہے،
میں نے کہا میں نے اپنے جتنے بھی مخلصین ہیں انہیں جو وظائف کی اجازت ہے اپنی زندگی تک نہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں۔ اور اس کا 15واں فائدہ ہے اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب کی روزی اسے عطا فرمائیں گے۔ غیب کی روزی، غیب کی روزی، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا، خیال ہی نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے ہی مل سکتا ہے۔ ایک صحابی سخت پریشان تھے رزق کے معاملے میں، بہت زیادہ اعمال کیے، صلاۃ الحاجت، نفل اعمال کرتے کرتے حاجت کرنے گئے تو ایک چوہا آیا، اس نے ایک سکہ اٹھایا، بل میں سے باہر نکالا، آ کے رکھ کے گیا۔ یہ بیٹھ کے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آیا، پھر ایک سکہ نکالا، اشرفی نکالی، پھر آ کے باہر رکھ گیا۔ اب چوہا آتا گیا، باہر رکھتا گیا، آتا گیا، باہر رکھتا گیا۔ انہوں نے جتنے بھی اللہ سے مانگے تھے اتنے رکھ کے اس کے بعد غائب ہو گیا، پھر نہیں آیا۔ انہوں نے اٹھائے، اشرفیاں گنی تو وہ گنی، خیال آیا کہ یہ تو چوہے کا ہے، کہا نہیں میرا ہے، چوہے کا کیا تعلق ہے اس سے، یہ تو میرا حصہ ہے۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اس کا رزق دے، اور کہا کہ مولا واقعی تو غیبی رزق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ چوہے کے بل سے بھی مجھے اشرفیاں ملیں گی؟ کون گمان کر سکتا ہے چوہے کے بل سے اشرفیاں ملیں؟ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں غیبی رزق، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان نہیں، جہاں سے خیال نہیں، جہاں تصور ہی نہیں، ایسی جگہ سے رزق، خیال نہیں، گمان نہیں، تصور ہی نہیں، ایسی جگہ سے رزق ملے گا۔ اب کتنا فائدہ ہو گیا؟ 15 ہو گئے، 17 فائدے ہیں اس کے۔ 16واں فائدہ اس کا یہ ہے اللہ پاک اس درود کے پڑھنے والے کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جو دنیا کے ولی کتب ابدال غوث قلندر بڑے بڑے اولیاء اس نعمت کو مانگتے آئے اور کوشش کرتے آئے، اللہ اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور ان میں سب سے بڑی نعمت ایک اور بھی ہے جہاں روحانیت، ولایت، تقوی، اللہ کا تعلق ہے۔ اور ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے ولی کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مکان دکھا دیتا ہے۔ اور ایک نعمت یہ بھی ہے اللہ اپنے ولیوں کی نسلوں کو پالتا ہے، جیسے گدی نشین درباروں کے مجاوروں کی نسلیں پل رہی ہیں۔ جتنی مہنگائیاں آ جائیں، جتنی دنیا آ جائے، جتنا کچھ آ جائے، انہیں کوئی نسلوں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی مرے باویں جیویں مما والی گھول پتا سے پیوے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ پاک اس کو وہ عطا فرمائیں گے جو بڑی بڑی ہستیوں کو ملا، اور یہ اللہ پاک اس حالت میں موت دیں گے کہ اللہ اس کے دل کو سیاہیاں ختم کر کے، گندگیاں ختم کر کے، حتیٰ کہ بری عادات اور تنہائیوں کے عیب، گناہ، بدبختی، شقاوت صاف کر کے اللہ پاک اسے اپنے پاس اس وقت تک نہیں بلائیں گے جب تک کہ یہ صفائیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ اسے اپنے پاس اس حالت میں بلائیں گے کہ وہ پاک اور صاف اور نور اور روحانی اور نورانی ہوگا۔ اور اس کا آخری فائدہ یہ ہے، اس کی برکت سے اللہ رزق کے غیبی روحانی عطا فرمائیں گے اور جسمانی عطا فرمائیں گے۔ رزق کے غیبی، روحانی اور جسمانی، بہت بڑی گہری بات ہے، ایسی جگہ عطا فرمائیں گے۔ اب وہ درود پاک سنیں اور مختصر تھا۔ کون سا درود پاک ہے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ آپ میرے ہر درس میں سنتے ہیں اور میرے خیال میں آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا، اتنی دفعہ سنا ہے کہ یاد بھی ہو گیا، اتنی دفعہ سنا ہے کہ یاد بھی ہو گیا۔ یہ ہے صرف جمعے کی نماز کے بعد اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اب میں پڑھتا ہوں، آپ گھڑی دیکھیں اس میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں۔
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. 10 سیکنڈ لگے تو 11 دفعہ پڑھنے سے 110 سیکنڈ ہے ایسے 1 منٹ 10 سیکنڈ 1 منٹ ایسے 2 منٹ اب بولیں 2 منٹ. ہم عموماً کہتے ہیں بس 2 منٹ میں آیا 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ کہتے ہیں نا. عام ہماری زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے 2 منٹ. 2 منٹ کے اندر کام ہو گیا اللہ کی مہربانی. 2 منٹ. اب بولو اگر یہ کوئی بندہ صرف 2 منٹ کا یہ لفظ یاد کر لے اور جمعے کے بعد صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے اس کو 11 دفعہ پڑھ لے کمال ہی کمال ہے. زندگی کے ہر نظام میں ناکام ہو چکا ہے شخص. باتیں میں کر رہا تھا تو مجھے کہنے لگے ساری باتیں چھوڑ سب کچھ میرے پاس ہے کوئی ایسا نظام دے جس سے مجھے برکت کا کوئی ذرہ مل جائے اور مجھے برکت مل جائے. مجھے بڑے عرصے کے بعد احساس ہوا کہ برکت کچھ ہوتی ہے اور برکت کر کسی کو مل جائے اس کی نسلیں آباد اور شاد ہوتی ہیں. اور برکت اگر کسی کے گھر آ جائے تو اس کا مٹی سونا ہو جاتا ہے اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. برکت کہنے لگا چھوڑ ساری باتیں مجھے کوئی برکت دے دے کہیں سے اور برکت مل جائے میرا کام بن جائے. ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں. آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرے گا.